فيها لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا فلم يأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد وَلَقَدِ اسْتُهْزِئُوا بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ۔ سورۃ الرعد شروع ہے۔ سورۃ الرعد کا مقصد ہے نفی شرک فی الدعاء، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی غائبانہ پکار کے لائق نہیں، ایک اللہ کے لیے پکار ہے لائق۔ وہ دعوت الحق، اور یہ دعوت صورت میں 3 جگہ ذکر ہوتا ہے، آیت نمبر 14 میں، آیت نمبر 30 میں اور آیت نمبر 36 میں۔ پھر اس کے بعد ہم نے سورت جو ہے تو وہ 3 حصوں میں تقسیم بھی ہے، 4 حصوں میں۔ پہلا حصہ آیت نمبر 14 تک، دوسرا حصہ آیت نمبر 15 سے لے کر آیت نمبر 25 تک 2 حصے ہم مکمل کر چکے ہیں۔ تیسرا حصہ 26 سے 31 تک، چوتھا حصہ 33 سے آخر تک۔ تیسرا حصہ آج کے سبق میں ہمارا شروع ہوگا۔ پہلے حصے میں 5 قسم کے دلائل عقلیہ تھے، دوسرے حصے میں 2 قسم کے دلائل عقلیہ تھے۔ آج کے سبق میں سورۃ الرعد 13واں پارہ آیت نمبر 26۔ اب یہاں سے تیسرا باب ہے، اور اس میں اور طرح کے دلائل جو ہے تو بیان ہوتے ہیں 2 قسم کے، 1 قسم کے بلکہ۔ میں ہوں رازق سارے میرے مرزوق ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ سب سے پہلے پھر میں آخر میں بات بھول جاؤں گی، پھر کم دن رہ جاتے ہیں، پھر بندے کو ایسی وہ نہیں ملتی نا فرصت۔ اتوار کے دن انشاءاللہ تعالی عز و جل بہت بڑی ہمارا خوشی کا پروگرام ہے مرکز میں، جی نئے مرکز میں، جو ہم خواتین کے لیے نیا مرکز بن رہا ہے، بلکہ بن چکا الحمدللہ، ثم الحمدللہ، ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ۔ تو کل گئے تھے استاد جی محترم سے ٹائم لینے، میں ناچیزہ اور عمراؤ کے ساتھ گئی تھی، تو استاد جی نے اس سے ٹائم دیا، ہم نے اتوار کا دن دیا انہوں نے اللہ کے فضل سے۔ تو وہ پھر میرے شیخ محترم، میرے استاد محترم، وہ ہمارا ختم القرآن بھی کریں گے، ساتھ میں مرکز کا افتتاح بھی ہے۔ بہت بڑی خوشی ہے، میرا دل جیسے نا بہت ہی خوش ہے کل سے، کہ جیسے میں ہوا میں اڑ رہی ہوں۔ ایک شیخ محترم سے ملاقات ہو جائے، پھر مرکز کا افتتاح بھی ہے سارا کچھ، اور وہاں سے مالی شورا بھی ہے، اس میں سے ماہی تو نہیں ہے، کچھ ماہی تک چلا جاتا ہے۔ ویسے جو بڑے لوگوں کا شورا ہوتے ہیں، بڑے لوگوں کا نہیں مطلب دور کے لوگوں کا، جو مہینے بعد نہیں آ سکتے۔ تو 3 خوشیاں یکجا ہو رہی ہے، مرکز کا افتتاح بھی ہے، ختم القرآن بھی ہے میری استانی محترمہ کا، ہمیں کروایا ہے انہوں نے، اور ساتھ میں جو ہے تو کیا ہے سماہی شورا بھی۔ تو انشاءاللہ تعالی عز و جل آپ سب کو میری طرف سے خلوص محبت و بڑی دعوت ہے، چاہے تو دعوت قبول کر دیں، چاہے تو دوبارہ پھر بھی قبول کرے، اس کال کی گنجائش بنتی ہوئی ہے۔ دعوت تو ویسے بھی قبول کرنی پڑتی ہے، دنیاوی دعوت ہو، دینی دعوت تو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، ہم تو صرف غلام ہیں اللہ کے نا، تو یہ تو قبول کرنی پڑے گی آپ کو۔ تو نہیں آیا تو کیا کہتے ہیں، میرے بیٹے کی شادی میں نہیں آئے تو میں تم سے بہت زیادہ خفا ہوں، میں بھی تمہارے بیٹے کی شادی میں نہیں آؤں گی، پھر میں بھی آپ لوگ کے گھر نہیں آؤں گی، میں تو ویسے بھی نہیں جاتی، لیکن پھر بالکل بھی نہیں آؤں گی، تو ضرور آنا ہے سب نے۔ پھر میں آخر میں بھول جاتی ہوں، دیکھو شام والوں کو بھی نہیں بتایا جو اثر والے ہیں، پہلے سے بتاتی تو بندہ ذرا مائنڈ بنا دیتا ہے نا، وزیفے پونک لیتا ہے گھر والوں کر کے وہ چھوڑے۔
لاہور والے بھی آ سکتے ہیں، کراچی والے بھی آ سکتے ہیں، پنڈی والے بھی آ سکتے ہیں، باجور والے بھی آ سکتے ہیں، دونوں والے بھی آ سکتے ہیں، اور کہاں کہاں اسلام آباد والے بھی آ سکتے ہیں، جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے وہاں پہ سارے آ سکتے ہیں. تو اچھا، آج کے سبق میں ہم نے اور بہت بہت دعائیں کریں، بہت بہت. میری امی کا آج آپریشن ہوا ہے کہ اللہ معاملہ آسان کرے، میری امی بھی جا سکے، تب تک اللہ ان کو بھی صحت دیتی، بڑی خوشی ہے، تو اللہ ان کو بھی محروم نہ رکھے. تو آج تیسرا باب ہمارا شروع ہو رہا ہے. اس میں جو ہے تو اس میں ایک قسم کے دلائل ہیں، میں ہوں رازق اور سارے میرے مرزوق ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ یبسط الرزق لمن یشاء، اللہ وسیع کرتا ہے، اللہ فراخی لاتا ہے رزق کی، لمن یشاء جس کسی کے لیے چاہے، ویقدر اور تنگ کرتا ہے جس کسی کے لیے چاہے. اللہ کی طرف سے ہے رزق کی آزمائش ہے، کسی کو زیادہ ملے کسی کو کم ملے. جب ایک چیز اللہ کی طرف سے ہے تو آپ اس پر عمران خان سے کیوں گرے شکوے کرتے اور بڑوں سے کیوں کرتے اور اپنی تعلیم کو اپنی چیزوں کو کیوں پوچھا کرتے ہیں کہ ایسا نہ ہوتا تو ایسا ہوتا، ایسا نہ ہوتا. توکل اللہ پر ہو، یقین اللہ پر ہو، اللہ آپ کو رزق پہنچائے گا انشاءاللہ. اتنی مہنگائی ہو گئی ہے تو رزق تو اللہ نے دینا ہے نا. اللہ کی ہے تو مہنگائی کوئی معنی رکھتی ہی نہیں ہے. مہنگائی ہو جاتی تو پیسے بھی زیادہ ہو جاتے ہیں، اللہ اتنی ہمیں دے گا. عالم سے کسی نے کہا کہ جی گندم بڑا مہنگا ہو چکا ہے. عالم نے کہا اچھا. پوچھا گیا کہ آپ اتنے مطمئن کیوں ہیں؟ میں نے کہا گندم مہنگا ہو گیا آپ ایسے مطمئن بیٹھے ہیں. انہوں نے کہا میں نے کیوں گھبرانا، میں نے کیوں خفانا، اللہ نے مجھ سے رزق کا وعدہ کیا ہے کہ مجھے اللہ نے رزق دینا ہے تو وقت کا روٹی دینی ہے. تو گندم کا ایک دانہ 1000 روپے کا بھی ہو جائے تو مجھے کیا فرق پڑتا ہے، مجھے دینا تو اللہ نے ہے نا. جب آپ کا توکل، آپ کا یقین اللہ پر ہو، یقین مانے تو سب کچھ آسان ہو جاتا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اقوالات میں سے ہے نا قول، یہ لوگ جو انہوں نے عیسائیوں کو خطبات انہوں نے جو دیے ہیں بڑی پیاری پیاری باتیں عیسیٰ علیہ السلام کی، میں نے اپنے ساتھی کرام سے سنا. ایک ان کی بات یہ بھی کہ اے لوگوں تم لوگ جو ہے تو اپنے خزانے آسمانوں میں سمجھو کہ تمہارے خزانے آسمانوں میں ہیں، رزق کے بھی، خوشیوں کے بھی، ہر چیز کے. تو یہ قانون ہے کہ بندے کا خزانہ جہاں پر پڑا ہوتا ہے تو اس کا دل وہی پر ہوتا ہے. بندے کی کوئی قیمتی چیز، کوئی اچھی چیز، پیسے، جو بھی چیز ہو تو بندے کا دل خزانے میں اٹکا ہوتا ہے، خزانے میں لگا ہوتا ہے. تو اگر تم خزانوں کو آسمانوں میں سمجھو گے، اللہ کے پاس سمجھو گے تو تمہارے اللہ کے ساتھ لگے گا. اپنا ہر معاملہ، ہر خوشی، رزق کا ہو، جو بھی چیز ہو اللہ کے ہاں سمجھے تو آپ کا دل اللہ کے ساتھ لگا رہے گا. وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا اور خوش ہوئے لوگ دنیا کی زندگی پر. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ اور نہیں ہے دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں مگر چکنا. کاش کہ مسلمان اس بات کو سمجھ سکے 2 دن کی زندگی ابدی آخرت، ان میں زمین اور آسمان کا فرق ہے، بلکہ یہ بھی کوئی مثال نہیں ہے، بہت ہی فرق ہے دونوں زندگیوں میں. لیکن مسلمان چلو کافر تو اس دنیا کو سب کچھ سمجھ بیٹھے، وہ اس میں چاند تک بھی چڑھنا چاہتے ہیں، جو بھی کرنا چاہتے ہیں. لیکن مسلمان سننے تو وہ اس میں سارا کچھ کر رہے ہیں کیونکہ ان کو تو پھر دوسری زندگی ملنی نہیں ہے. زندگی تو ہوگی لیکن موت سے بدتر ہوگی. وہ کیا زندگی ہوگی جہنم کی، کافر ہوگی. لیکن مسلمان تم کو جنت کے لیے بنائے گئے ہوں. تو بلکہ جنت بنی آدموں کے لیے بنائی گئی، لیکن جو بنی آدم کفر کر لیتے تو ان کے جہنم ٹھکانے وہ کافر ہیں، اور جو بنی آدم ایمان لاتے ہیں، مسلمان ہوتے ہیں، تو ان کا ٹھکانا تو پھر جنت ہے. تو پھر تم کیوں کافروں کا طرز زندگی اپناتے ہو؟ تم ان کے راستے پر کیوں چلتے ہو؟ نقش قدم پر کیوں چلتے ہو؟ تم دنیا کو سارا کچھ کیوں مانتے ہو؟ اللہ کے ساتھ دل لگاؤ. اللہ رازق ہے، اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے. دنیا تمہارے سامنے ذلیل ہو کر آئے گی، اور جب تم دنیا کے پیچھے بھاگو گے، صحیح دنیا تو مل جائے گی ذلت و خواری کے ساتھ، لیکن تم اللہ کو کھو جاؤ گے. تو بس بیلنس رکھو، دنیا کو کم رکھو، دین کو زیادہ رکھو. اس کو بیلنس بولا جاتا ہے. لیکن تم برابر بھی نہیں کہ آدھی دنیا آدھا دین، زیادہ دین رکھے اور آدھی سے کم بھی دنیا رکھے. بس دنیا کو اللہ خود دے گا. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ اور نہیں ہے دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں مگر چکنا. جب میرے رب نے چکنا بولا تو سوچئے وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا اور ماشاءاللہ اور کون ہے سچا اللہ سے بات میں، اللہ کے کلام میں، اللہ سے گفتگو میں کون سچا ہے؟ یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ سچ کہہ رہا ہے. آپ مان لیں سچ کو، دنیا کی زندگی کچھ بھی نہیں ہے.
ساری زندگی ابری ہے، آخرت کی ہے، بس دنیا میں ضرورت کے مطابق زندگی گزارتی، مقصد ہمارا وہ ہونا چاہیے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ، رجعت دیا جاتا ہے جو انکار کرتے ہیں لہو دعوت الحق سے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا اللہ کی کتاب سے، لولا انزل علیہ آیۃ من ربہ، کیوں نہیں نازل ہوا ایک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پر کوئی معجزہ ان کے رب کی طرف سے۔ ہمیشہ منکرین اعتراض کرتے تھے یا علیہ الصلوۃ والسلام پر کوئی معجزہ کیوں نہیں کرتا، مطلب ہمیں فرمائشی معجزے بس آپ دکھایا کرو، پیغمبر وہ ہوتا ہے جس کے اختیار میں معجزے ہوتے ہیں۔ جگہ جگہ ان کو یہ جواب دیا گیا کہ معجزے کا اختیار اللہ کے ہاں ہے، معجزے کا اختیار اللہ کے پاس ہے۔ بے شک معجزہ پیغمبروں کا ہوتا ہے لیکن ان کے اپنے اختیار میں نہیں ہوتا، جب اللہ چاہے سرزد ہو جائے، رونما ہو جائے۔ ایسے ہی کہتے یہ عالم ہے یا ولی ہے تو اس کی کرامت کیا ہے، تو عالم ہے ولی ہے تو اپنی کرامت تمہیں بتائے گا کہ میری کیا کرامتیں ہیں، میرے ساتھ کیا کیا ہوتا ہے، وہ جو تمہارے ساتھ نہیں ہوتا وہ میں کر سکتا ہوں، وہ جو عام بندے نہیں کر سکتے وہ ولی کر سکتے ہیں، اور جو عام بندوں کو پہاڑ جتنا بھاری لگے وہ ولی کر دیتے ہیں، پہاڑوں کو اٹھا دیتے ہیں اپنی گردنوں پر، تو اس میں بتاتا جائے گا کہ میں کیا کرتا ہوں، میں ساری رات روتا رہتا ہوں، میں ساری رات اللہ کی عبادت کرتا رہتا ہوں۔ کرامت اور کس سے بولتے، اسی تو بولتے جس سے رات سوچنا آسان ہو جاتا ہے، تو ساری رات اللہ کے ہاں روتے اور سارا دن ہنستے ہیں، لوگوں کو ہنساتے ہیں۔ یہ تو ولیوں کی کرامت ہوتی ہے، جو سنت پر چلتے ہیں یہی تو کرامت ہوتی ہے، جو اللہ نبی کریم سے ہر معاملے میں ڈرتے ہیں یہی تو کرامت ہوتی ہے۔ تم کرامت کس کو سمجھتے ہو؟ یہ کرامت ہوگی کہ وہ چڑیوں کی طرح آسمان میں ہو رہے، یہ کرامت ہوگی کہ وہ مچھلیوں کی طرح پانی میں نہ ڈوبے، یہ کرامت ہوگی کہ وہ شیر کے اوپر جا کر بیٹھ جائیں، تمہیں کرامت نہیں لگے گی۔ ہاں اس طرح کی کبھی خیر کی عادت کام بھی ولیوں سے رونما ہو جاتی، لیکن وہ بھی جیسے پیغمبر جتنے بڑا درجہ ان کے اختیار میں معجزہ نہیں تو ولیوں کے اختیار میں کرامت بھی نہیں ہوتی، لیکن کرامت ان کے اختیار میں بھی نہیں ہوتی۔ اور اس سے بڑھ کر جو ان کی عبادتیں ہیں، جو مجاہدے ہیں، جو تقالیف ہے، جو رکاوٹیں ہیں، جو صبر ہے ان کا، یہ تو سب سے بڑی کرامت ہے ان کی۔ استقامت فوق الکرامت ہو، استقامت تو کرامت سے بھی اوپر تر ہے، کرامت تو اللہ کی طرف سے ہے، استقامت اولیاء کا اپنا مجاہدہ ہے، اپنا عمل ہے، تو وہ تمہیں بتائے گا کہ میں یہ کرتا ہوں، پھر تم دیکھ تو رہے ہو نا کہ وہ کتنی دین میں تکالیف برداشت کر لیکن وہ دین کو نہیں چھوڑے، وہ سنتوں پر چل رہے لیکن لوگ باتیں برداشت کر لیکن وہ سنت نہیں چھوڑ رہے۔ یہ سب سے بڑی بات ہے، کرامت سے بھی اوپر تر بات ہے کہ نہیں تمہیں وہ والی کرامت چاہیے کہ سورج کو نیچے لے آئے اور مردے کو زندہ کر دے، اور کسی پر ہاتھ جیسے ہی پہلے تو وہ ٹھیک ہو جائے، اور اندھوں کو اور جو ہے تو بالکل بینا کر دے، اور بہروں کو بھی بالکل بینا نہیں کہتے اس کو سننے والا کر دے، اور لوگوں کو چلنے والا بنا دے، اس کو تم کرامت سمجھتے ہو کہ تمہیں وہ کرامت ملے؟ نہیں، وہ تو تمہیں بہت سارے جادوگر، وہ تو تمہیں بہت سارے جو ہے تو یہ شعبہ بازی دکھانے والے سارے کام تمہیں وہ بھی دکھا دیں گے، پھر فرق تمہیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ ولی ہے، یہ شعبہ باز ہے، یہ جادوگر ہے، یہ عام انسان ہے، ولی ہے؟ یہ استقامت کو دیکھا کرو کہ وہ کتنا صراط مستقیم پر مضبوط ہے، ثابت قدم ہے، فوق الکرامت ہے یہ۔ تو یہ اعتراضات ان کے ہوتے رہتے ہیں۔ قُلْ إِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ، قل کہہ دیجئے بے شک اللہ یضل من یشاء گمراہی میں چھوڑتا ہے جس کسی کو چاہے، ویہدی الیہ من اناب اور توفیق دیتا ہے اپنی طرف، من اناب وہ جو لوٹتے ہیں اللہ کی طرف، جو گمراہی، یہ نہیں کہ اللہ جس کو چاہے گمراہ کرتا ہے، گمراہ اللہ نہیں کرتا، یاد رکھیں اللہ گمراہ کرتا ہی نہیں ہے، لیکن جو خود اپنی گمراہی میں خوش ہے، جو خود گمراہ ہو جائے اور گمراہی سے نکلنا ہی نہ چاہے، گمراہی سے نکلنا ہی نہ چاہے تو اس کو اللہ گمراہی میں چھوڑ دیتا ہے۔ پھر ایک انسان ہے وہ گمراہ ہے لیکن اسے یہ پتہ چل جاتا ہے کہ میں گمراہ ہوں، لیکن اس کے لیے نکلنا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ بعض اوقات بندے کو پتہ ہوتا ہے کہ میں گناہوں میں گرا ہوا ہوں، لیکن نکلنا آسان نہیں ہوتا گناہ سے، یقین مانے نہیں ہوتا بالکل بھی، لیکن وہ کبھی نہ کبھی نکل پائے گا کیونکہ یہ پتہ تو ہے نا کہ میں گناہ کر، اور ایک وہ ہے جو اپنے گناہ کو صحیح ثابت کرنے پر خدا اور گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتا، تو اس کو ہدایت کون دے گا؟ پھر اللہ جب دیکھتے ہے کہ اپنے گناہ پر اتنا ڈٹا ہوا ہے اور اس کو حق بیان ہو بھی رہا ہے کئی طرف سے، چاروں اطراف سے، اور یہ اپنے کفر کو، اپنے غلط کام کو، اس کو الٹا وہ کر رہا ہے، اس کا دفاع کر رہا ہے، تو اللہ دیکھتے ہیں نا پھر اس کو گمراہ بھی چھوڑ دیتے ہیں، چاہے وہ کافروں میں کوئی فرقہ ہو یا خود کو مسلمان سمجھتے ہوئے کوئی کافر فرقہ ہو، جو بھی ہو وہ سارے کے سارے لوگوں کو گمراہ بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ اور جن میں اللہ دیکھتا ہے کہ رجحان ہے، کافروں میں ہو یا مسلمانوں میں ہو، مشرک اور باطل فرقے تو مسلمانوں میں بھی ہے جو خود کو مسلمان سمجھتے ہیں، اللہ ان کے دل کی اچھائیوں کو دیکھ لیتا ہے، جو اللہ کی طرف لوٹنے والے دل ہوتے ہیں نا، ہر معاملے میں ہر کام میں لوٹ کر اللہ کے پاس جاتے ہیں، روتے ہوئے جاتے ہیں،
سجدوں میں جاتے ہیں، اللہ دیکھتا ہے ان کو، اللہ ان کو ہدایت دے دیتا ہے، اللہ ان کو توفیق دے دیتا ہے، اور توفیق دیتا ہے ان کو اپنی طرف بلاتے ہیں، ان کو جو اللہ کی طرف خود بھی آتے ہیں۔ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ۔ اناب کون ہے؟ اللہ کی طرف لوٹنے والے لوگ کون ہیں؟ جن کے دل اللہ کے ذکر کے ساتھ منسلک ہیں، جو اللہ کی کتاب پر مطمئن ہو چکے ہیں۔ الذین، وہ لوگ، آمنو، جو ایمان لائے لہو دعوت الحق پر، وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، اور مطمئن ہو گئے دل ان کے اللہ کی کتاب پر۔ ذکر اللہ کی کتاب کو کہا جاتا ہے سورۃ الحجر آیت نمبر 9 میں، اس کے بعد سورہ ہے، اس میں اللہ فرماتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم نے نازل کیا قرآن کریم کو، اور بے شک ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو جو لوگ قرآن کی حفاظت کرتے ہیں تو کیا اللہ ان کی حفاظت نہیں کرے گا؟ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، تو ذکر سے مراد اللہ کی کتاب۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ، قتادہ رحمۃ اللہ علیہ، سارے تقریباً ذکر کرتے کہ ذکر سے مراد اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، قرآن کریم ہے۔ سورۃ الانبیاء آیت نمبر غالباً کے 56 میں بھی آتا ہے، وہاں پر بھی ذکر میں جب آتا ہے تو یہ اللہ کی کتاب کا ذکر ہوتا ہے۔ آیت نمبر 56 یا 65 ہے غالباً سے، دیکھتے ہیں، نہ تو 56 ہے نہ تو 65 ہے، کون معاملہ ہے ادھر؟ ہاں آیت نمبر 60 ہے، 60 آیت نمبر 50 ہے، وہاں پر بھی اللہ فرماتے ہیں وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ، اور یہ قرآن کریم مبارکن، برکتوں بری کتاب ہے، انزلناہ، نازل کیا ہم میں سے، اور یہ ذکر مبارک ہے، ہم نے سے نازل کیا۔ تو وہ کون سا ذکر ہے؟ وہ قرآن کریم ہے۔ اور سورہ انعام میں بھی اسی طرح قرآن کو ذکر کہا گیا تھا، تو قرآن کریم کو ذکر بولا جاتا ہے، اس سے مراد ذکر ہے۔ وہ لوگ جو دنیا میں اطمینان پاتے ہیں قرآن کریم پر، جن کی زندگی کی واحد خوشی ہی قرآن کریم ہوتی ہے، جن کے دلوں کا اطمینان اور سرور ہی قرآن کریم ہوتا ہے، جن کو سکون ہی قرآن سے ملتا ہے، وہ لوگ بہت کم ہوتے ہیں۔ اگر آپ کو خوشی ملتی ہے اللہ کی کتاب پر، اگر قرآن کریم واحد آپ کا ایسا وقت ہے کہ اس میں آپ ہر غم اور ہر درد دکھ سے کٹ جاتے ہو، اور آپ مطمئن ہو جاتے ہو، پرسکون ہو جاتے ہو، آپ خوشیوں سے جھومتے ہو، آپ کا دل خوشی سے جھومتا ہے، تو آپ ان لوگوں میں شامل ہو۔ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، آپ ان لوگوں میں شامل ہو۔ یہ آپ کو خوشخبری دی جا رہی ہے، آپ آگے آپ کو خوشخبری دی جانے والی ہے۔ مطمئن لوگ جو دنیا میں قرآن کریم پر مطمئن تھے، جو دنیا میں اللہ کی کتاب پر مطمئن تھے، جن کے نفوس قرآن کریم پر مطمئن ہو چکے تھے، جن کے نفوس قرآن کریم سے روشنی اور ہدایت والے تھے، جن کے نفوس کنٹرول ہو چکے تھے قرآن کریم پر، روح تو مطمئن ہوتے ہی ہوتے ہیں، لیکن نفس بھی مطمئن جب آپ کی قرآن کریم پر ہو جائے کہ آپ کو گناہ سے لوگ ہوتے ہیں، تو پھر ان کو موت کے وقت بھی بلکہ قیامت کے دن بھی اللہ ربی کریم فرمائے گا یا ایتھا النفس المطمئنہ، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، واپس ہو جاؤ، لوٹ جاؤ اپنے رب کے پاس، راضیۃ مرضیہ، خوش ہے تجھ سے اللہ اور تو خوش اللہ سے، فادخلی فی عبادی، تو داخل ہو جاؤ میرے بندوں میں، وادخلی جنتی، اور داخل ہو جاؤ میرے جنت میں۔ ایک نفس مطمئنہ کہ تیرا دل دنیا میں قرآن پر اطمینان پا چکا تھا، اے نفس مطمئنہ تو جنت میں داخل ہو جا۔ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، وہ لوگ جو ایمان لائے اور مطمئن ہوئے دل ان کے اللہ کے ذکر پر، مطمئن ہوئے دل ان کے اللہ کی کتاب پر۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار اللہ کی کتاب پر مطمئن ہوا کرتے ہیں قلوب، مطمئن ہوا کرتے ہیں دل، مطمئن جن کے دل قرآن پر ہوتے ہیں، اور صرف قرآن ہی اطمینان کی کتاب ہے، صرف قرآن ہی دلوں کی دوا ہے، صرف قرآن ہی دلوں کے لیے مرہم ہے،
صرف اطمینان ہی دلوں کی طاقت ہے، صرف اطمینان ہی دلوں کے لیے شفا ہے۔ اطمینان کیا؟ قرآن کریم۔ اللہ ربی کریم فرماتے ہیں سورۃ یونس میں آیت نمبر 57 میں، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، اے تمام لوگوں تمہیں اللہ کی طرف سے ایک نصیحت کی کتاب آئی ہے، وشفاء لما فی الصدور، اور شفا ہے سینوں کے لیے، شفا ہے ان امراض کے لیے جو سینوں میں پھڑے ہوتے ہیں۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار اللہ کی کتاب پر مطمئن ہوتے ہیں دل۔ پیچھے دنیا والوں کی بات کی گئی، وہ فرحوا بالحیات الدنیا، دنیا پرست دنیا کی زندگی پر خوش ہے، حالانکہ یہ جانتے نہیں ہے وما الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا متاع، اور نہیں ہے دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں مگر چکنا۔ یہاں پر حق پرستوں کا، آخرت پرستوں کا بیان ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار اللہ کی کتاب پر مطمئن ہوا کرتے ہیں دل۔ بے چین دلوں کو قرار اللہ کی کتاب سے ملتا ہے۔ ٹوٹے ہوئے دل اللہ کی کتاب سے جڑتے ہیں، دھتکارے ہوئے دل اللہ کی کتاب سے عزت پا جاتے ہیں۔ آپ کے دل کا قدردان صرف اللہ ہی، یقین مانیے۔ آپ کے جذبوں کا شاکر صرف اللہ ہے، یقین جانیے۔ آپ کے معصوم دل کی محبت کا لائق صرف اللہ ہے۔ آپ کی یادوں کا مالک صرف اللہ ہونا چاہیے۔ صحیح ہے، دنیا میں بندہ رہتا ہے تو دنیا بھی صحیح ہے، لیکن دنیا والے نہ آپ کے دل کی قدردانی کرتے ہیں، دنیا والے نہ آپ کے جذبوں پر شکریہ ادا کرتے ہیں، اور دنیا والے نہ آپ کی نیتوں سے واقف ہوتے ہیں۔ تیرا رب تیرے دل کے اندر جو دل ہے نا، دل کے اندر بھی کئی سارے دل ہوتے ہیں، کئی سارے چور رستے، چور دروازے، چور خانے ہوتے ہیں۔ جن باتوں کو تم دل میں سوچتے بھی نہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے۔ جن نیکیوں کا تم سوچتے ہو لیکن کر نہیں پاتے وہ بھی اللہ کو پتہ ہے۔ جن گناہوں کی طرف تمہارا نفس تمہیں مائل کرتا ہے لیکن تمہارا دل منع کرتا ہے وہ بھی اللہ کے ہاں ایک نیکی ہے۔ تم منع تو ہوتے ہو، وہ کرتے نہیں ہو۔ تمہارا نفس کہتا ہے لیکن تمہارا اس کو سختی سے منع کر دیتا ہے، سوچتے بھی نہیں ہو گناہ کے بارے میں۔ سارا کچھ اللہ کو پتہ ہے۔ اللہ تمہیں تمہارے دل سے جانتا ہے، لوگ تمہیں تمہارے ظاہر سے جانتے ہیں۔ اپنے دلوں کو، اپنے قلوب کو منور کیجئے، خوبصورت کیجئے، آباد کیجئے اللہ اور اللہ کے ذکر پر، اللہ کی یاد سے اور قرآن کریم کی محبت سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے دلوں کو سرشار کیجئے۔ آپ کے دل کا قدردان صرف اللہ ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار اللہ کی کتاب پر مطمئن ہوتے ہیں دل۔ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل کیا نیک۔ طوبی لہم وحسن مآب، خوشحالی ہے ان کے لیے، خوشخبریاں ہیں ان کے لیے، وہ حسن مآب، اور بہترین منزل ہے ان کی دنیا میں۔ بے شک ان کو اپنی منزل نہ ملے، کیونکہ دینداروں کی منزل دنیا ہوتی نہیں ہے، ان کی منزل تو آخرت ہوتی ہے۔ لوگ دنیا کو اپنی منزل سمجھتے ہیں اور ہم آخرت کو اپنی منزل سمجھتے ہیں، تو ان کی بہترین منزل ہوگی، بہترین ٹھکانہ ہوگا وہ آخرت میں، وہ جنتیں ہیں۔ وہ لوگ جو ایمان لائے، جن کے دل مطمئن ہوئے اللہ کے ذکر پر، نیک عمل کیا۔ یہ نہیں کہ قرآن سنتے وقت دل بڑا سرشار ہے، جھوم رہا ہے، گھوم رہا ہے، خوش ہے، لیکن قرآن چھوڑ کر وہ قرآن پر عمل ہی نہیں کرتے۔ اطمینان ایک بہت وسیع مفہوم رکھتا ہے کہ آپ کا دل بالکل مطمئن ہو جائے، مطلب یہ کہ آپ قرآن کریم کے ہر ایک حکم پر، ہر ایک امر پر آپ کا دل جو ہے تو مطمئن ہو جائے، وہ ہاں کہہ دے۔ جو اللہ نے کہا کہ کرو اس پر تمہارا دل بھی جھک جائے، جو اللہ نے کہا نہ کرو اس پر تمہارا دل بھی نہ مانے کہ وہ کام تم نہ کرو، اس کو اطمینان بولا جاتا ہے۔ ایک تو وقتی اطمینان اور سکون تو گنہگاروں کو بھی قرآن پر ملتا ہے، کسی کو جتنی بھی ٹینشن ڈپریشن ہو تو قرآن سنے، لیکن یہاں پر عمل الصالحات کا بیان کیا ہے۔ یہاں پر پوری طرح کے ان لوگ کا بیان ہے جن کے دل قرآن کے ساتھ مطمئن ہو گئے، دنیا سے کٹ گئے، دنیا سے، دنیا والوں سے کوئی لینا دینا نہیں، کوئی واسطہ نہیں، کوئی اس کے ساتھ برائی بھی کرتا ہے، یہ اچھائی کرتا ہے، کوئی اچھائی کرتا ہے تو یہ ڈبل اچھائی کرتا ہے، تو اس کے پیچھے خلاف بکتا ہے، یہ کہتے ہیں بکنے دے، کوئی اس کو توڑتا ہے، جو بھی کرتا ہے یہ کہتے ہیں میں نے معاف کر دیا سب کو۔ ایسا اس کا دل مطمئن ہو چکا ہے کہ اس کے دل میں نہ بخل آتا ہے، نہ کینہ آتا ہے، نہ غصہ آتا ہے، نہ بغض آتا ہے۔
نہ ڈر آتا ہے، نہ خوف آتا ہے، نہ بےغیرتی ہوتی ہے، نہ بے-حیائی ہوتی ہے، یہ ساری چیزوں سے اس کا دل مطمئن ہو جاتا ہے، بڑھ جاتا ہے، اس کو اطمینان بولا جاتا ہے کہ آپ کا دل مطمئن ہو جائے. جیسے بندہ کہتا ہے نا میں یہ چیز پا کر اب مطمئن ہو چکی ہوں، مطلب کیا مطمئن ہو چکی ہے؟ مطلب اب اسی چیز کے ساتھ میں نے رہنا ہے، اسی شخص کے ساتھ رہنا ہے، یا اسی گھر میں نے رہنا ہے، اب اس علاقے سے میں مطمئن ہوں، اس گھر سے میں مطمئن ہوں. مطلب کیا ساری زندگی اب اس نے اس گھر میں گزارنی ہے، اسی مرد کے ساتھ اس نے زندگی گزارنی ہے. تو اللہ کی کتاب پا کر آپ کتنے مطمئن ہیں؟ آپ مجھے ٹیکسٹ کر دیجیے گا، تو یہ آپ کا سوال ہے. آپ کا اللہ کی کتاب پا کر آپ کتنے مطمئن ہیں؟ میں نے یہ سوال پوچھا بھی تو اس میں بھی، لیکن وہ کچھ دوسری طرح کا تو رہے گی، دوسری طرح کا ہے. کتنا مطمئن ہے اس سے؟ اپنی زندگی سے کتنا مطمئن ہو چکے، اپنے عمل سے کتنا مطمئن ہو چکے، اپنے اللہ سے کتنا راضی ہو چکے ہیں. پورا اسی معنی اس میں آتا ہے. ہاں تو جس کو یہ اطمینان نصیب ہوتا ہے، یہ قرآن ہی سب کچھ ہے، اللہ ہی سب کچھ ہے، میرا رسول ہی سب کچھ ہے، وہ مطمئن ہو چکے، ان کے لیے طوبیٰ لہم، ان کے لیے خوشخبریاں ہیں. حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بدا الاسلام غریبا، بدا الاسلام غریبا وسیعود غریبا، بدا الاسلام غریبا. اسلام شروع ہوا تھا، بدا الاسلام غریبا، اسلام شروع ہوا تھا ناشنا، عجیب، وسیعود غریبا، اور قریب ہے کہ یہ لوگوں کے لیے پھر عجیب بن جائے گا، ایک نئی چیز بن جائے گی. یہ اسلام لوگوں کے لیے ایک نیا بن جائے گا. یہ کیا؟ جیسے آپ دیکھیں نا، آپ اسلام کی باتیں کرتے ہیں لیکن لوگ آپ کے آگے سے حق تک منہ کھولے کھڑے ہوتے جیسے ان کو اسلام سے کوئی تعلق ہی نہیں. اچھا یہ بھی ہے اسلام ہے؟ مجھے تو پتہ ہی نہیں اسلام اتنا مشکل ہے، دین اتنا مشکل ہے. وہ میری ساتھی آتی ہے نا روزانہ، جو میں کہتی ہوں آتی ہے ہمارے گھر بھی، تو میں ساتھ جب وہ واپس جا رہی ہوتی، بڑی تعلیم یافتہ، بڑی ٹیچر ہے، سارا کچھ ہے. تو کل کہہ رہی تھی کہ آپ کہہ رہے کہتے قرآن کریم کا ایک ایک حرف کو ایک ایک ورڈ مجھ پر بڑا بوجھ ڈالتا ہے. میں نے کہا کیوں؟ کہتے مطلب یہ کہ اتنے زیادہ گناہ اور اتنا کرنا ہے ہم نے قرآن کو، ہم نے کچھ بھی نہیں کیا قرآن کے لیے ابھی تک. کہتے باجی مجھ سے بڑا بوجھ پڑتا ہے کہ قرآن کریم میں اللہ نے کتنی باتیں ہمیں پر ہمیں کچھ بھی نہیں پتا. روزانہ میں صرف پڑھتی ہوں، روزانہ مجھ پر منو بوجھ پڑ جاتا ہے. تو جو بندہ دل سے سیکھتا ہے سنتا ہے تو اس پر بوجھ پڑتا ہے، جو نہیں سیکھتا وہ تو وقتی سن لیتے ہیں، پھر کاموں میں لگا کے پھر موبائل پر رکھ دیتے ہیں، بس بڑی خوشی بڑا مزہ آیا. انہوں نے تو عمل کرنا ہی نہیں ہے، لیکن جو عمل کرنا چاہتے تو میں نے کہا پر واقعی بوجھ آئے گا. آج ہی مجھے یہ دیا کہتے مجھے بڑا بوجھ آ جاتا ہے، مجھے بڑا وہ مجھے گھر تک پھر چھوڑ کر جاتی، پھر اپنے گھر جاتی ہے. کہتے رستے میں سب کافی باتیں کر لیتی ہے رستے میں، اور پھر وہ گھر چلی جاتی ہے. گھر دوسری طرف ہے لیکن ہمارے ساتھ مدرسے تک چلی جاتی ہے واپسی میں. تو باتیں کر رہی تھی آج بھی. تو یہ اسلام تب ایسا زمانہ ہے کہ اسلام لوگوں کے لیے پھر عجیب بن جائے گا، نئی چیز بن جائے گا. اچھا یہ اسلام ہے تو کما بدا، جیسا کہ اسلام پہلے بھی لوگوں کے لیے عجیب تھا، جیسا کہ اسلام پہلے بھی لوگوں کے لیے عجیب تھا. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فطوبى للغرباء، تو خوشخبری ہے ان غریبوں کے لیے، غرباء ان نئے لوگوں کے لیے جو اسلام کو پھر سے زندہ کریں گے. تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین پوچھتے ہیں کہ من الغرباء یا رسول اللہ، یہ غرباء کون ہے اے اللہ کے پیغمبر؟ الذین یصلحون قال الذین یصلحون اذا فسد الناس، یہ غرباء وہ لوگ ہیں، یہ اسلام کو پھر سے زندہ کرنے والے وہ لوگ ہیں کہ یہ جب لوگ فساد کرے زمین میں تو یہ لوگوں کی اصلاح کریں گے. ایک دوسرے روایت میں آتا ہے، دوسری روایت میں کہ میری سنتوں میں سے لوگوں کی اصلاح کرتے ہیں. ایک دوسری روایت میں آتا ہے ہم اناس صالحون قلیل فی اناس سوء کثیر، یہ بہت تھوڑے لوگ ہوں گے نیک اور صالحہ، غیر سارے بدکار لوگوں میں یہ بہت تھوڑے نیک لوگ ہوں گے، بہت سارے بدکار لوگوں میں یہ غربا جو اسلام پر عمل کریں گے اور باقی لوگ کو یہ عجیب اور ناشنا لگیں گے کہ یہ کون سی مخلوق ہے، خلائی مخلوق ہے، یہ تو جو ہے ایلینز آ چکے ہیں، یہ پتہ نہیں کہاں سے آ چکے ہیں، نیا مذہب نئی دین نیا دین لے کر آ چکے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا باتیں ان کو کی جائے گی. مبارک ہو اگر آپ ان غرباؤں میں شامل ہو تو آپ کو خوشخبری دی جاتی ہے. طوبیٰ لہم، خوشخبری ہے ان کے لیے، وحسن مآب، اور بہترین منزل ہے. حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے جب فرشتوں پر قرآن کریم کا کچھ حصہ تلاوت کیا تو فرشتوں کو اللہ کا کلام بہت اچھا لگا. ایک تو اللہ کا کلام اچھا اور ایک اللہ نے خود اس پر کلام کے گزرا. سوچیے کتنا خوبصورت تصور ہی ہے یہ کہ اللہ خود کلام کرے. تو فرشتوں نے بہت خوشی سے کہا، کچھ فرشتوں نے کہا
طوبى لأمة تنزل إليها، طوبى خوش بختی ہے، خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے، اس امت کے لیے جن کی طرف یہ قرآن کریم نازل ہوگا۔ دوسرے فرشتوں نے کہا طوبى لأزواج تحمل بها، خوشخبری ہے ان سینوں کے لیے جن سینوں میں یہ قرآن کریم ہوگا، جن سینوں میں یہ قرآن کریم ہوگا، اور وہ سینے مطمئن ہوں گے۔ اس آیت کے مصداق قرآن کریم پر وہ سینے مطمئن ہوں گے، ان سینوں کے لیے خوشبختی ہے، خوشخبری ہے۔ اور فرشتوں نے کہا طوبى لألسنة تتكلم بها، خوشخبری ہے ان زبانوں کے لیے جن زبانوں سے یہ قرآن کریم جاری ہوگا۔ فرشتوں نے آپ کو خوشخبری دی۔ اگر ہم بھی اس میں شامل ہیں، امت میں تو ہم ہیں ہی، اللہ ہمارے سینوں کو اور ہماری زبانوں کو بھی طاقت دے کہ جس میں قرآن پڑھا رہے سینے میں اور زبانوں سے جاری ہو سکے۔ اللہ ہماری زبانوں کو وہ طاقت دے، اللہ ہماری زبانوں کو خوبصورت کر دے اللہ کے ذکر پر، اللہ کی کتاب پر۔ طوبى لهم وحسن مآب، خوشخبری ہے ان کے لیے اور بہترین منزل۔ كذلك أرسلناك، اب پھر سے ترغیب قرآن، اسی طرح بھیجا ہم نے آپ کو فی امت، ایک امت میں قد خلت من قبلہا، تاکید کے ساتھ گزرے ہیں اس سے پہلے، تاکید کے ساتھ گزرے ہیں تاکید کے ساتھ گزرے ہیں اس سے پہلے امتیں لتتلو علیکم الذی، بھیجا آپ کو کس لیے؟ تاکہ آپ پڑھیں ان پر الذی، وہ کتاب، اوحینا الیک، جو وحی کی ہم نے آپ کو، وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ، اور یہ کفر کرتے ہیں مہربان بادشاہ پر۔ قُلْ هُوَ رَبِّي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، دوسری دفعہ اس صورت کا دعویٰ، قُلْ کہہ دیجئے هُوَ رَبِّي، یہ اللہ میرا رب ہے، لا الہ الا ہو، لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی دوسرا حاجت روا، نہیں ہے کوئی دوسرا مشکل کشا، نہیں ہے کوئی دوسرا مغیث، نہیں ہے کوئی دوسرا مجیب، نہیں ہے کوئی دوسرا حاجتوں کو پورا کرنے والا، نہیں ہے کوئی دوسرا آپ کے قریب، نہیں ہے کوئی دوسرا سننے والا غائبانہ، الا ہو، مگر یہی اللہ ہے، علیہ توکلت و الیہ متاب، میں اسی اللہ پر توکل رکھتا ہوں، و الیہ متاب، اور اسی اللہ کی طرف میں نے جانا ہے۔ کتنا خوبصورت احساس ہے نا کہ آپ مر کے جا رہے اللہ سے ملے، جا کر اللہ سے ملاقات کرے، اللہ نصیب کرے ہمیں۔ دنیا میں بھی اللہ کے لیے جیے اور موت کے بعد کا منظر بھی آپ کو خوش رکھے کہ ہم نے ڈائریکٹ اللہ سے ملنا ہے، انشاءاللہ تعالی عز و جل اللہ ہمیں یہ نصیب کرے۔ وَلَوْ أَنَّا قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ، زجر بِانکار قرآن، وہ لوگ جو قرآن کے مخالف ہے، وہ لوگ جو قرآن کریم کے منکر ہے، وہ لوگ جو قرآن کریم کے کافر ہے، وہ لوگ جو قرآن کریم کے دشمن ہیں، وہ جو قرآن کو مانتے نہیں ہے، وہ جو قرآن کے دلائل کو حق مانتے نہیں ہے، وہ جو آپ کی باتوں کو رد کر دیتے ہیں کہ آپ غلط بول رہے ہو، خود سے بول رہے ہو، نیا دین نیا مذہب لے کر آئے ہو، تو اللہ فرماتے ان لوگوں کا کوئی علاج ہی نہیں۔ ان لوگوں کے سامنے اگر پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، ان لوگوں کے ساتھ اگر مردے بھی بولے نا کہ یہ قرآن حق ہے، تو یہ پھر بھی نہیں سمجھیں گے، یہ پھر بھی قرآن کو حق نہیں مانیں گے۔ وَلَوْ أَنَّا، اگر اس قرآن کریم کی وجہ سے پہاڑ چلنے لگے اور زمین ریزہ ریزہ ہو جائے، یہ پھر بھی نہیں مانیں گے۔ وَلَوْ أَنَّا قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ، اور اگر یہ قرآن کریم روانہ ہو جائے اس پر پہاڑ، أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ، یا ریزہ ریزہ ہو جائے اس پر زمین، اس کی حقانیت پر زمین ریزہ ریزہ ہو جائے اور زمین پٹ پٹ کے سینہ پاڑ کر یہ اعلان کرے، ریزہ ریزہ ہو جائے اور یہ اعلان کرے کہ میں حق ہوں، قرآن اعلان کرے اور یہ نہ کرے کہ قرآن حق ہے، قرآن ٹھیک بیان کرتا ہے، لیکن یہ پھر بھی نہیں مانیں گے، یہ باطل پرست، یہ بدبخت لوگ، یہ کافر، یہ خود جو نجدی ہے، وہ شیطان والے نجدی، اور یہ جو خود گندے لوگ ہیں، تو یہ کبھی بھی نہیں مانیں گے، کیونکہ اللہ نے ان کو یہ گمراہی میں خوش تو اللہ نے ان کو گمراہی میں چھوڑ دیا ہے۔ آؤ کلما بالموتا، یا باتیں کریں ان کے ساتھ مردے قرآن کی حقانیت پر، تو لما آمنو، یہ پھر ایمان نہیں لاتے، یہ پھر بھی قرآن کو نہیں مانتے، یہ پھر بھی یہ نہیں مانتے کہ مردے نہیں سنتے، یہ پھر بھی یہ نہیں مانتے کہ اللہ کے سوا کوئی اور پکار کے لائق نہیں ہے، یہ پھر بھی کہیں گے نمبر عقیدت ہے نا، یہ پھر بھی کہیں گے نمبر اللہ نے ان کو طاقت دی ہے نا، خیر نمبر تمہیں کیا پتا، تو یہ ایسے باتیں کر کر کے آپ کی بات کو اڑا دیں گے، آپ قرآن سے بولو گے، قرآن سے دلیل دو گے اور یہ آپ کی باتوں کو اڑائیں گے مکی کی طرح۔ اللہ نبی کریم فرماتے ہیں سورۃ الانعام میں جب آل کا پارہ شروع ہوتا ہے، پہلی آیت نکالیں،
111 وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ، اور اگر ہم بھیجے ان کی طرف فرشتوں کو یا باتیں کریں ان سے مردے، وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ، اور اٹھائے ہم ان پر ہر ایک چیز کو، قبلاً سامنے آمنے سامنے، مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا، اگر فرشتے آ کر ان سے کہے کہ اللہ کے بندوں مان جاؤ، اگر مردے خبروں سے نکل کر ان سے کہے کہ دیکھو ہم نے قرآن مانا تھا تو ہمارا انجام بہتر ہوا، اور ہم نے قرآن کو نہیں مانا تھا، قرآن کو وقت نہیں دیا تھا تو ہمارا انجام بدتر ہوا، مردے آ کر ان کو بتائے یہ پھر بھی نہ مانے، وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا، اور اگر جنگل کے سارے جانور، سارے حشرات الارض کو اللہ زمین پر اٹھا کر ان کے آمنے سامنے کر دے، مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا، یہ پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے، لَا يَشَاءُ اللَّهُ، مگر وہ جو چاہے اللہ، لیکن زیادہ تر ان میں سے یہ جھالون جاہل ہے، یہ جھالون تک کیا تھا میں نے جو آپ اس طرح کی غلطی نہ کی ہو، لیکن زیادہ تر ان میں سے، اللہ ربی کریم فرماتے ہیں لیکن زیادہ تر ان میں سے کیا ہے، یہ جھالون، یہ صحیح بولا، یہ جھالون جاہل ہے، تو یہاں پر بھی اللہ ربی کریم فرماتے ہیں، آپ اس اپنی جگہ نکالیں، بل للہ الامر جميعا، بلکہ اللہ خاص اللہ کے لیے اختیار ہے سارا، اللہ جس کو چاہے تو ہدایت دے، اللہ جس کو چاہے تو گمراہی میں چھوڑے، افلم یأس الذین آمنوا، آیا سمجھتے ہیں وہ لوگ، آیا سمجھ گئے ہیں وہ لوگ جو ایمان لائے، آیا سمجھتے ہیں وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں، ان لو یشاء اللہ لہدی الناس، اگر چاہے اللہ جبر ایمان تو لازماً ہدایت دے تمام لوگوں کو، اگر اللہ کو جبری ایمان پسند ہوتا اور اللہ کسی کے دل کو دیکھ کر اس کی ہدایت کا فیصلہ نہ کرتا تو اللہ تمام لوگوں کا، تمام انسانیت کا، مسلمان تو مسلمان، کافروں کے دلوں میں بھی قرآن کریم کی وہ ڈالتے ڈر اور خوف ڈالتے کہ اگر ہم قرآن کو ہاتھ نہ لگائے نا تو پھر ہماری زمین خراب ہو جائے گی اور ہم چاند پر نہیں چڑھ پائیں گے، ہم زمین کی گہرائی تک نہیں اتریں گے اور ہمارا لقمہ، ہمارا نوالا ہمیں نہیں ملے گا، تو یقین مانے قرآن کے مدرسوں میں رش ختم نہ ہوتی، لیکن اللہ نے قرآن کے ساتھ دنیا کو نہیں جوڑا، اور یہاں پر لوگ تفریح ہو گئے، حیات دنیا والے سارے، ان کو دنیا چاہیے، دنیا کی خوشی اور عطائفیں چاہیے، دنیا کی سہولیات چاہیے، جبکہ قرآن والوں کو اللہ چاہیے، آخرت چاہیے، رسول کی محبت چاہیے، اصحاب کے نقش قدم پر چلنا چاہیے، لیکن دنیا والے جو ہے تو ان کو تو دنیا چاہیے، ہاں اگر ان کو اللہ ربی کریم ان کا دنیا کی کوئی خوشی قرآن کے ساتھ وابستہ ہے تو پھر آپ نے بہت دیکھا ہوگا، اپنے غرض کے لیے آتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں اتنی پڑھتے ہیں کہ کتنا دیندار بھی نہیں پڑھتے، قرآن کے ایسے ختم اور غصے کرتے اور کہتے ہماری کتنی ہو جائے، ہمیں کاروبار مل جائے، ہم بیرون ملک ہو جائے اور ہمارا یہ ہو جائے، ہمارا وہ ہو جائے، گھر مل جائے، وہ ہو جائے، وہ اتنے سارے ان کے کاتے اور مانجے ہوتے ہیں، وہ سب قرآن پر حل ہو جاتے ہیں، قرآن کو ایسے بند کر کے اوپر الماری میں رکھ دیتے ہیں، ان کے کام ہو جاتے ہیں نا، پھر وہ کتنا کرتے ہیں، ان کی ضرورت پیش آ جاتی ہے، تو اگر اللہ اسی طرح کرتا کہ اگر کوئی قرآن سے درس لینے نہ آتا تو ان کو کوئی نقصان ہو جاتا تو ضرور سارے، لیکن اللہ نے ایسے نہیں کیا، بلکہ جو قرآن پڑھنے آتے وہ خوب اچھی اور خوشیوں بھری زندگی گزار رہے، اور جو جتنا قرآن کی خدمت کر ان کو اتنا ہی درد مل رہے، تکلیف مل رہے، روحانی طور پر، جسمانی طور پر، ظاہری طور پر، لوگوں کی طرف سے رکاوٹ کے مالی طور پر وہ زیادہ تر پریشانی میں مبتلا ہے، کیوں؟ کیونکہ دین الگ چیز ہے اور دنیا بالکل الگ چیز ہے، اور دیندار لوگوں کو اللہ دنیا پر ہی آزماتا ہے، دنیا پر ان کی دین کی آزمائش ہوتی ہے، بل للہ الامر جميعا، بلکہ اللہ کے لیے اختیار ہے سارا، فلم یأس الذین، السلام علیکم باجی درس کو ماں، افلم یأس الذین، سمجھ گئے ہیں وہ لوگ، آمنوا جو ایمان لائے، انو یشاء اللہ لہدی الناس جميعا، کہ اگر چاہے لوگ اگر چاہے اللہ تو لازماً ہدایت دے تمام لوگوں کو، ولا یزال الذین کفروا تصیبہما، اور ہمیشہ ہوں گے وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا، تصیبہم کے پہنچے گا انہیں عذاب کے پہنچے گا انہیں، بما صنعوا سبب اس کے جو انہوں نے جو بنایا، قاریۃ عذاب او قریبا من دارہما، یا وہ نازل ہوں گے قریب ان کے گھروں کے، کافر ان کے گھروں کے قریب آ جائیں گے، پھر یہ کہیں گے اب آئے کافر، اب آئے کافر بڑے قریب آ چکے ہیں، وہ مسلمانوں کے زیادہ تر علاقوں پر قابض ہو چکے ہیں، وہ تمہارے کشمیر پر تمہارے پاس بھی قابض ہے، افغانستان پر اب تک قابض ہے، وہ فلسطین پر قابض ہے، شام پر قابض ہے، لیبیا پر قابض ہے، حلب پر قابض ہے، اسی طرح عراق، ایران، بہت سارے ممالک آہستہ آہستہ عرب کے زیادہ تر ممالکوں پر قابض ہے، ضروری نہیں ہے کہ جسمانی طور پر قابض ہے، ذہنی طور پر تک وہ قبضہ کیا ہوا ہے، تو کیا پاکستان تم اتنے دور ہو ان سے کہ تمہیں وہ قبضہ تم پر نہیں جما سکیں گے؟
اب بھی وقت ہے لوٹ آؤ تمام مسلمانوں، چاہے عرب ہے، چاہے عجم ہے، چاہے افغان ہے، چاہے جہاں سے جو بھی تعلق رکھتے ہیں، سارے کے سارے اللہ کی طرف لوٹنا ہے، نہیں تو یہ بہت قریب آ جائیں گے عذاب ان کے گھروں کے۔ عذاب تو آ چکے ہیں وہ جو اللہ کی طرف سے، کافروں کا عذاب بھی نازل ہو جائے گا۔ حتی یاتی وعد اللہ، یہاں تک کیا جائے وعدہ اللہ کا، یا قیامت یا موت۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، بے شک اللہ خلاف نہیں کرتا اپنے وعدے کا۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، تسلی، اس سے پہلے تخفیف اور اب تسلی ہے۔ اور تاکید کے ساتھ یہ باتیں سنتے ہیں نا لوگ، مذاق اڑاتے ہو بازی کو دیکھو اب کافر آ رہے کافر آ رہے، ہم اتنا دنیا سے ہٹا رہی ہے، دور کر رہی ہے، اور عذاب ہے عذاب ہے، کہاں ہے عذاب، کہاں ہے کافر، ایسی مجنونوں جیسی باتیں کر رہی ہیں۔ یہ تو سارا غلط ہے۔ اکثر لوگ، آپ تو نہیں لیکن جو ارد گرد لوگ ہیں، جو لبرل ہے، جو سیکولر ہے، تو وہ ان باتوں کو سن کر مذاق اڑائیں گے، ہنسیں گے۔ اللہ فرماتا ہے مذاق نہ اڑاؤ۔ پہلے پیغمبروں کے بھی ایسے مذاق اڑائے گئے، جب وہ کہتے کہ یا مانگو یا عذاب آئے گا تو مذاق اڑائے جاتے تھے۔ اب بھی جنہوں نے مذاق اڑایا تو انہوں نے چکا عذاب کا مزہ۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، اور تاکید کے ساتھ مذاق ہوا ہے پیغمبروں کے ساتھ آپ سے پہلے۔ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ، تو مہلت دی میں نے ان لوگوں کو جو کافر تھے۔ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ، پھر پکڑا میں نے ان کو۔ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ، ہنسنے والوں کو اللہ تھوڑی مہلت دیتا ہے، موقع دیتا ہے، لیکن پھر پکڑ لیتا ہے۔ تو کس طرح کا عذاب میرا، 3 باب ختم ہو گئے۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء، اللہ وسیع کرتا ہے رزق جس کسی کے لیے چاہے، وہ یقدر اور تنگ کرتا ہے۔ وہ فرحوا بالحیات الدنیا، اور خوش ہوئے یہ دنیا کی زندگی پر، رزق زیادہ ہے تو خوش ہے، رزق کم ہے تو خفا ہے۔ وما الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا متاع، اور نہیں ہے دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں مگر چکنا۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا اللہ کی کتاب سے، لولا انزل علیہ آیۃ من ربہ، کیوں نہیں نازل ہوئے اس پیغمبر پر کوئی معجزہ اپنے رب کی طرف سے؟ قل کہہ دیجئے بے شک اللہ گمراہی میں چھوڑتا ہے جس کسی کو چاہے، اور توفیق دیتا ہے اپنی طرف جس کسی جو لوٹ کرا اللہ کی طرف۔ الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، اور مطمئن ہوئے دل جن کے اللہ کی کتاب پر۔ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار اللہ کی کتاب پر مطمئن ہوا کرتے ہیں دل۔ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جب میں چھوٹی سی تھی تو میں بیان کیا کرتی تھی اپنے ماموں کو، تب بڑے میرے خلاف ہوا کرتے تھے، تو میرا ایک ماموں حافظ تھا، قاری تھا، لیکن میرا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ میں تو چھوٹی سی بچی تھی، مجھ سے تو خامخواہ الفاظ میں غلطی ہونی تھی، زبر زیر پیش کی، تو میں ترغیب بیان کیا کرتی تھی۔ 9 سال کی تھی، 10 سال کی تھی، 11 12 بچے ہی ہوتے ہیں اتنی عمر میں، کسی کو کیا اتنا قرآن صحیح آتا ہے، لیکن چلا میں نے سیکھا ہوا تھا بہت بچپن سے، تو میں بیان کیا کرتی تھی۔ مجھے لے جا کے ایک جگہ آجو بیان کرو۔ میں خود شاعر سی تھی، لیکن امی کا پیچھے سے وہ بھارت کا اور وہ تھا، سختی تھی کہ کرنا ہے تم نے۔ ایسا ایسا میرا شرم خود ہی ختم ہو گیا، پھر میں بہت شرماتی تھی۔ مجھے بھی بچا دیا جو ماموں کو بیان کرو۔ ماموں کیا، وہ خود کو تو بڑے فلاسفر اور وہ سمجھتے تو تھے بھی، دنیاوی تعلیم میں بھی اور دین میں بھی ایک جماعت سے وابستہ تھے، تو سارے فلاسفر پی ایچ ڈی اور پتہ نہیں کیا کیا ڈاکٹر اور علامہ اور جو بھی ہے۔ تو اور ایک تب فوج میں تو، اور یہ بات چھوٹا جو تھا تو یہ قاری اور بڑا جو تھا، تو وہ سر سیدھے انسان تھے، لیکن وہ مجھے بڑا تنگ کیا کرتے تھے۔ میں جب بھی بیان کرتی تھی مجھے کہتے تھے کہ اچھا مجھے یہ بتاؤ، تم اتنا بڑا علمہ بن چکی، چھوٹی تھی میں، یہ بتاؤ کہ جب دمبا ابراہیم علیہ السلام کا بیٹے کی جگہ دمبا بن گیا تھا نا، اور انہوں نے ذبح کیا، وہ دمبا کس نے کھایا تھا؟ وہ رسی کہاں سے آئی تھی کہ وہ دمبے کو باندھ دیا تھا؟ اس طرح کی لایانی سوالات کر کے مجھے تنگ کیا کرتے تھے یہ بڑے والے۔ دوسرے والے جو ہے تو وہ نہ اپنی محبت کے اظہار کرتے لیکن اور غصے کا اظہار کبھی نہیں کرتے تھے، لیکن پتہ چل جاتا بنے گا کہ وہ دل میں کیسے ہیں۔ لیکن جو چھوٹا تھا، جو حفظ کر بڑا ہوا تھا اور کچھ علم بھی اس نے کیا تھا، میں یہ آیت پڑھا کرتی تھی بیان میں، اللہ بھی ذکر ہے، قرآن تو میرے سامنے ہوتے ہیں، تو بس توتی کی طرح رکھا لگایا ہوا تھا، تو یہ میں اللہ بھی ذکر ہے تطمئن القلوب میں نے بولا ایک دن۔ ابھی بیان نہیں کر لیکن اس کی آنکھوں میں اتنی حیا نہیں تھی کہ چھوٹی بچی بیان کر رہی ہے، تو جو بھی ہو بچوں سے تو غلطی ہو جاتی ہے، ہنستے لگے ہی نہیں کر کے۔ میں نے کہا استہزاء کرتے ہیں لوگ، مجھے کہتے تطمئن القلوب، پہلے اپنا نظر رکھی کر تطمئن، بیان کے دوران مجھے مطلب وہ روک لیا انہوں نے۔ تطمئن القلوب، تطمئن القلوب نہیں، تطمئن القلوب ہے نہ راتا نہیں ہوگا، سب کو اپنے ساتھ میں، سب میرے پیچھے ہنسنے لگے، تینوں ماموں۔ وہ وقت بھی تھا، گزر جاتے ہیں، ہر وقت گزر جاتے ہیں، خیر کوئی بات نہیں۔ اب میرے بڑے ماموں کی بیٹی اپنی ساری کی ساری ماشاءاللہ سے درس پہ آتی ہے، اور وہ بہت مطلب دل سے اچھے انسان ہیں،
کبھی استاد جی میرے بڑے ماموں کی تعریف کر رہے تھے جب میں گئی تھی کہ تمہارا بڑا ماموں اچھے. میں نے کہا جی وہ سیدھے سادے ہوتے ہیں, بس اس کو آپ جو بات بتاؤ تو وہ کرتے ہیں, لیکن باقی جو ہوتے ہیں تو بس اللہ معاف کرے. اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب. خبردار میرے پیچھے جو ہنستے تھے پھر جب ان کے اپنے بچے پھر دین میں آ گئے بیان کرنے لگے, پھر ایک ایک اپنی بیٹے کو واہ کتنا پیارا بیان کیا فلانی تم نے, واہ کتنا اچھا بیان کیا تم نے, کتنی پیاری باتیں کی تم نے. میری بھی کہتی تھی جب میری بیٹی بیان کرتی ہے تب تم لوگوں کو غصہ آتا تھا, جب اپنی بچیاں تمہاری بیان کرتے تب تم فخر کرتے. لیکن چلو یہ بھی اچھا ہے کہ گھر میں تم لوگ کے لیے پیدا ہو گیا, فرعون کے لیے موسیٰ گھر میں ہی پیدا ہوتا ہے, گھر میں تم لوگ کے قرآن بیان ہوتے ہیں, ٹھیک ہو گئے, چلو یہ تو ٹھیک ہے. پھر اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب, زبر اور پیش. تو آپ کو پتہ ہے بچپن میں جو انہوں نے مجھے ٹوکا تھا نا, اب بھی یہ میں کسی بیان میں یاد پڑھوں نا میں اسی طرح گڑبڑا جاتی ہوں کہ اب یہاں پر پیش کے زبر ہے. میں اس کو جتنی بار بھی پڑھوں میں زبانی شاید کو بھول جاؤں گی کہ یہ زبر ہے کہ یہاں پر پیش ہے. وہ اتنا بچپن کے وہ جو چیزیں ہوتی ہیں اتنا اثر چھوڑ جاتی ہے دماغ پر. ایک دم میں بچی تو خوفزدہ ہو گئی, ایک دم مجھے روکا بیان, چپ کر جاؤ, تطمئن نہ بول رہی, تطمئن ہے یہ, اور سارے مل کے کی کر کے ہنسنے لگے. اور بس میں شاید پھر رونے لگی کہ میں روٹی بہت جلدی تھی, پتہ نہیں میں رونے لگی, بیان بند کر کے آگے بولتی رہی, مجھے پھر بھول گیا آگے. الذین آمنوا وعملوا الصالحات, وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل کیا نیک, طوبی لہم وحسن مآب, خوشخبری ہے ان کے لیے اور بہترین منزلہ. کذالک ارسلناک فی امۃ, اسی طرح بھیجا ہم نے آپ کو ایک گروہ میں, قد خلت من قبلھا, تاکید کے ساتھ گزرے اس سے پہلے, امتیں لتتلو علیہم الذی, تاکہ آپ بیان کریں ان پر وہ کتاب جو وحی کی ہم نے آپ کو. ہم یکفرون بالرحمن, اور یہ کفر کرتے ہیں مہربان بادشاہ پر. قل هو ربی لا الہ الا ہو, قل کہہ دیجئے یہ اللہ میرا رب ہے, نہیں ہے کوئی اور حاجت روا مگر یہی اللہ. اسی اللہ پر میں توکل رکھتا ہوں, اسی اللہ کی طرف ہے جانا. اور اگر یہ قرآن کریم روانہ کر دیے جائے اس پر پہاڑ, یا ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائے اس پر زمین, او کل ما بالموتا, یا باتیں کرے اس کی حقانیت پر مردے, بل ایمان نہیں لاتے, بلکہ خاص اللہ کے لیے اختیار ہے سارا. آیا سمجھ گئے ہیں وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں کہ اگر چاہے اللہ جبر ایمان تو لازماً ہدایت دے سب لوگوں کو, تو لازماً ہدایت دے سب کو. اور ہمیشہ ہوں گے وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا, تصیبہم, کہ پہنچے گئے انہیں بما صنعوا, سبب اس کے کہ جو انہوں نے بنایا, قاریۃ عذاب, او تحلوا قریبنا, یا واقعہ ہو جائے گا, او تحلوا قریبا من دارنا, یا واقعہ ہو جائے گا عذاب قریب من دارہما, دارہم قریب ان کے گھروں کے, حتیٰ یہاں تک کہ آ جائے وعدہ اللہ کا, بے شک اللہ خلاف نہیں کرتا اپنے وعدے کا. وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ, اور تاکید کے ساتھ مذاق کیا گیا تھا پیغمبروں کے ساتھ آپ سے پہلے. فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ, صبر کا تمد زبردم, تو مہلت دی میں نے ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا تھا, پھر پکڑا میں نے ان کو, تو کس طرح تھا میرا عذاب.